ڈار صاحب نے تو لندن کے اندر کھڑے ہو کے IMF کے اوپر زبانی گولہ باری بھی کر دی اور اس ڈیلے کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جتنے بھی تبصرہ نگار اور یوٹیوبر ہیں انہوں نے فوری طور پہ منی بجٹ کے نتیجے میں عوام کی زندگی کے اندر آنے والے عذاب کی نشاندہی کر کے بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ $1.25 جو ہے ہول آ رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ڈیفرڈ پیمنٹ والی ہمارے دوست سعودی عرب نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے۔ ان کے بیان کے ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد 25 ستمبر کو پاکستان کا کیس ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے، جو کہ 12 جولائی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں 25 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ مربی ہمارے محسن جناب سعودی عرب صاحب نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو ریسکیو کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب اورنگزیب رمدے صاحب نے اس بات کے اوپر یقین کا اظہار نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کا پیکج حاصل کر لے گا، اور اسحاق ڈار صاحب نے تو لندن کے اندر کھڑے ہو کے IMF کے اوپر زبانی گولہ باری بھی کر دی، جس سے یہ انڈیکیٹ ہوا کہ اب پاکستان کی IMF حکام کے ساتھ منہ ماری ہونے لگی ہے اور یہ معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اور اس ڈیلے کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جتنے بھی تبصرہ نگار اور یوٹیوبر ہیں انہوں نے فوری طور پہ منی بجٹ کے نتیجے میں عوام کی زندگی کے اندر آنے والے عذاب کی نشاندہی کر کے بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ دو باتیں ہوئی۔ ایک، کے پی حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم نے سرپلس جنریٹ نہیں کرنا، اور انہوں نے IMF کو خط بھی لکھ دیا۔ تو IMF نے وفاقی حکومت کو کہا کہ کے پی حکومت سرپلس جنریٹ نہیں کر رہی تو $1.25 جو ہے یہ آپ کے ہول آ رہا ہے آپ کے بجٹ کے اندر یا وہ کلیکشن کے اندر یا جو بھی صورتحال ہے۔ تو ایک تو اس کو بھی پلاگ ان کر لیتے ہیں، آپ اتنا ادھار پکڑنے کا انتظام ہمیں دکھا دیں، اور دوسرا یہ ٹریڈر نے سٹرائک کی اور کہا کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا، تو جو ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا یا ایسٹیمیٹ لگایا ہوا تھا کہ $1.25 جو ہے وہ ادھر سے مل جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ $2 کا ہول ہے، اس کو پورا کر لیجئے اور یقین دہانیاں ہمیں لا کے دکھا دیجئے کہ آپ کے دوست آپ کی مدد کر دیں گے۔ سعودی عرب جس نے پہلے پاکستان کو $5 ارب ادھار دے رکھا ہے، جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس وقت وہ $15 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ صرف پاکستان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو تھا $2 ارب کوئی بڑا مشکل سوال نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس صورت میں جب رمدے صاحب نے یہ کہا، مایوسی کا اظہار کیا، تو میرا بھی ماتھا ٹھنکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کے ان کے بیان کے ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد ایک دم خبر بریک ہوتی ہے IMF کی طرف سے، اس کی ترجمان کی طرف سے، جی 25 ستمبر کو پاکستان کا کیس ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے، جو کہ 12 جولائی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں 25 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ جب کیس ٹیک اپ ہوتا ہے، ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو 80% امکانات یہی ہوتے ہیں کہ وہ پاس تھرو ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا، چین کے پاس گئے، چین کے پاس ہمارے فائنانس منسٹر نے 2 چکر لگائے، انہوں نے کہا کہ جی آپ دیں گے کیسے؟ تو واپس کرنے کا کوئی شیڈول ہمارے پاس نہیں تھا، انہوں نے واپس ہمیں روانہ کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے بتائیے آپ واپس کیسے کریں گے؟ 3 سال کے بعد یا 4 سال کے اندر آپ نے جب جتنے حصے میں بھی واپس کرنا ہے ہمیں اس کا شیڈول لا کے دیں۔ یہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو ہم پہنچے سعودی عرب کے پاس، سعودی عرب نے کہا کہ جی واپس کیسے کریں گے؟ ابھی تک ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا اس کے اوپر کہ واپس کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے $1 کی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ارینجمنٹ کریں، اتنے $1 کا ہم آپ کو تیل ادھار دے دیں گے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر۔ آپ ہم سے تیل پہلے لے لیجئے گا، بیچ کے پیسے دے دیجئے گا، اسے اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ تو یہ ڈیفرڈ پیمنٹ والی ہمارے دوست سعودی عرب نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے، اس کے بعد پھر یہ شروع ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ اپڈیٹ تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر لیا جائے۔ ویسے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کی باقاعدہ مذہبی ڈیوٹی ہے کہ وہ سعودی عرب کے اوپر دن رات تبرہ کرتے رہیں، وہ ان کو اپنا کام کرنے دیں، لیکن ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے مربی، ہمارے محسن جناب سعودی عرب صاحب نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو ریسکیو کر لیا۔